آج تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہم جوان ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم پاؤں کے ساتھ چل کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو بیان کر سکتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو سن سکتے ہیں، دل و دماغ کے ذریعے سے ہم اللہ کی بڑائی کو سوچ سکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں۔ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس زندگی کو وہاں پر نہیں لگاتے جہاں پر اللہ کا منشا ہے، جہاں پر اللہ کی چاہت ہے، جہاں پر اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پر اللہ کی مشیت ہے، تو پھر میرے بھائی اور دوستو ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزاروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے جا کر کے اپنی حاجتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مشرک ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا بنے گا؟ فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا انکار کرتے ہیں، میرے احکامات سے اعراض کرتے ہیں، میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے، یہ مخلوق میں سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ ساری مخلوق میں جو ہے سب سے گھٹیا لوگ ہیں۔